السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عید کی نماز کے متعلق لاک ڈاؤن میں عید کی نماز کیسے پڑھنا ہے، بار بار اس کے حوالے سے سوالات آ رہے تھے اور جو ہے مجھے اس کے جوابات کا انتظار تھا۔ میں چاہتا تو جواب دے دیتا، لیکن اپنے بڑے علماء کرام کے فتووں کا میں انتظار کر رہا تھا کہ ان کے فتاوے آ جائیں، اس کے بعد اس پر کلپ بنائی جائے۔ اب الحمدللہ شہر قاضی ممبئی مفتی محمود اختر صاحب قبلہ کا بھی فتویٰ آ چکا ہے کہ لاک ڈاؤن میں عید کی نماز کیسے پڑھنی ہے، اور الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور کے صدر مفتی اور صدر المدرسین پرنسپل حضرت مفتی نظام الدین صاحب قبلہ کا بھی فتویٰ آ چکا ہے کہ عید کے دن لاک ڈاؤن میں ہمیں کیسے نماز ادا کرنی ہے۔ گزارش ہے کہ اس کلپ کو آپ اچھے انداز میں سمجھ لیں، سیکھ لیں، تاکہ جو بد مذہب آپ کو بہکانے کی کوشش کرتے ہیں وہ آپ کو بہکا نہ سکیں۔ آپ الگ الگ کلپس دیکھیں گے، بہت سارے لوگ آپ کو یہ اجازت دیں گے کہ آپ گھر پر عید کی نماز پڑھیں، بالکل ایسے ہی جیسے عید جمعہ کی انہوں نے پرمیشن دی ہے کہ آپ گھروں میں جمعہ پڑھ لیں، جماعت سے پڑھیں، ظہر کی نماز، جو کیا کیا پرمیشن دیے ہیں ایسے وہ آپ کو عید کی بھی پرمیشن دیں گے، لیکن صحیح مسئلہ جاننا آپ کے لیے ضروری ہے۔ سب سے پہلی چیز آپ یہ سمجھ لیجئے کہ عید کے لیے جو شرطیں ہیں وہ تمام وہی شرطیں ہیں جو جمعہ کے لیے ہیں، سوائے خطبہ کے۔ یعنی جو شرط جمعہ قائم کرنے کے لیے ہے وہی شرط عید بھی قائم کرنے کے لیے ہے، بس فرق یہ ہے کہ جمعہ کے لیے خطبہ شرط ہے، عید کے لیے شرط نہیں ہے، یہ ایک فرق ہے۔ دوسری چیز آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ہماری اور آپ کی سب کی یہ امید بدھی ہوئی ہے کہ اگر مسجد کھلی ہوتی یا عیدگاہ کھلے ہوتے، ہمیں پرمیشن ہوتا تو ہم ضرور وہاں جا کر عید کی نماز ادا کرتے ہیں، یہ ہماری نیت ہے۔ تو ہم گرچہ جسمانی طور پر عیدگاہ میں یا عید کی نماز میں شامل نہیں ہو رہے ہیں، لیکن نیت کے حساب سے ہم ضرور شامل ہیں۔ تو نیت ہماری تھی کہ اگر کھلا ہوتا تو ہم پڑھتے، اور اللہ کا شکر ہے کہ اب تک ہم ایسا کرتے آئے ہیں۔ تو انشاءاللہ رب کی ذات پاک سے امید ہے کہ اس نیت کا ثواب ضرور میرا رب ہم سب کو عطا فرمائے گا۔ تیسری چیز آپ یہ سمجھیں کہ جس طرح جمعہ کی نماز 5 لوگوں کے پرمیشن کے ساتھ گورنمنٹ کے لوگ مسجد میں 4-5 لوگ مل کر جمعہ کی نماز ادا کر رہے ہیں، اگر اتنی ہی پرمیشن عید کی نماز کے لیے بھی رہتی ہے، جیسا کہ ظاہر یہی ہے کہ اس سے زیادہ نہیں ہوگی، تو وہی لوگ صرف اور صرف عید کی نماز مسجد میں جماعت کے ساتھ ادا کریں گے، اور ان کے علاوہ جو اور لوگ ہیں وہ گھروں میں ہرگز عید کی جماعت قائم نہیں کریں گے، نہ جماعت کے ساتھ عید کی نماز پڑھیں گے، نہ تنہا عید کی نماز پڑھیں گے۔ جن کو پرمیشن ہے 4-5 لوگ، وہ لوگ مسجد میں پڑھیں گے، اور ان کے علاوہ جو لوگ گھروں میں ہیں وہ نہ جماعت کے ساتھ عید کی نماز پڑھیں گے، نہ تنہا۔ انہیں کون سی نماز پڑھنی ہے؟ تو اس کے حوالے سے آپ مفتی نظام الدین صاحب کے فتوے میں جو موجود ہے وہ یہ ہے کہ در مختار اور بہار شریعت میں یہ مسئلہ موجود ہے کہ نماز عید کے بعد 4 رکعت نفل نماز پڑھنا گھر میں مستحب ہے۔ کب؟ عید کے بعد 4 رکعت نفل نماز گھر کے اندر پڑھنا یہ مستحب ہے۔ یوں بھی چاشت کے وقت میں 4 رکعت نماز پڑھنے کی احادیث نبویہ میں بڑی فضیلت آئی ہے۔ اب عید کی نماز کے بعد کا جو وقت ہوتا ہے وہ چاشت کا ہی وقت رہتا ہے، تو وہ فرما دیں کہ عید کے بعد 4 رکعت نفل پڑھنا مستحب ہے۔ اور اسی طرح آپ اگر دیکھیں تو چاشت کی نماز جو 4 رکعت پڑھی جاتی ہے، اس کی بھی بہت فضیلت احادیث میں آئی ہے۔ تو فرماتے ہیں لہٰذا نماز عید کے بعد یعنی عید کی نماز مسجد میں یا عیدگاہ میں ہو جانے کے بعد ہم لوگ اپنے گھروں میں اپنے گھر والوں کے ساتھ اس نماز کو پڑھیں۔ کیا پڑھیں گے؟ 4 رکعت نفل نماز اپنے گھر میں اپنے گھر والوں کے ساتھ پڑھیں گے۔ جن کو پرمیشن ہے وہ مسجد میں پڑھیں گے 4-5 لوگ، لیکن جب ان کی نماز ختم ہو جائے گی تو پھر ہم لوگ جو گھروں میں ہیں وہ اپنے گھروں میں 4 رکعت نفل نماز
ادا کریں گے۔ اب جماعت کے ساتھ پڑھیں گے یا پھر بغیر جماعت کے؟ تو اس کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ گھر میں اگر کوئی امام بننے کا مستحق ہے، یعنی امامت کے لائق ہے، تو مختصر جماعت کر سکتے ہیں، اجازت ہے کہ مختصر طور پر آپ جماعت کر لیں۔ لیکن پھر فرماتے ہیں کہ تنہا اس کو پڑھنا شریعت میں زیادہ محبوب ہے، یعنی جماعت آپ کر سکتے ہیں لیکن زیادہ شریعت میں پسندیدہ یہ ہے کہ اس 4 رکعت کو گھر کا ہر فرد اکیلے اکیلے پڑھے، جماعت سے نہ پڑھے، ٹھیک ہے؟ تو عید کے نماز ہمیں جو ہے جن کو پرمیشن ہے وہ لوگ مسجد میں ادا کریں گے، اور جن کو نہیں ہے تو ہرگز مسجد یا عیدگاہ میں جانے کی کوشش نہ کریں، نہ اپنے گھروں میں جماعت قائم کریں، نہ جو ہے مطلب تنہا عید کی نماز کریں، بلکہ کیا پڑھیں گے ہم؟ عید کی نماز ختم ہو جانے کے بعد 4 رکعت نفل نماز ہم پڑھیں گے۔ پھر فرماتے ہیں کہ یہ بھی اختیار ہے کہ آپ اپنے گھر میں 2 ہی رکعت نہ پڑھیں، یعنی 2 رکعت صرف اگر آپ پڑھیں گے تو بھی اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ بھی مندوب ہے، بہتر ہے، لیکن 2 رکعت کے مقابل میں 4 رکعت کا ثواب بہرحال زیادہ ہے، یعنی آپ 2 رکعت پڑھیں تو 2 رکعت کا ثواب ملے گا، لیکن اگر آپ 4 پڑھتے ہیں تو اس کا ثواب زیادہ رہے گا۔ حدیث مبارکہ ابن ماجہ کی ایک حدیث ہے جو حضرت ابو سعید خدری سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ نماز عید سے پہلے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عیدگاہ میں کوئی نماز نہ پڑھتے تھے، جب آپ گھر آ جاتے تو 2 رکعت نماز پڑھتے تھے۔ تو چاہے آپ 2 رکعت پڑھیں یہ بھی بہتر ہے، حدیث سے ثابت ہے، اور 4 رکعت اگر آپ پڑھیں تو یہ بھی بہتر ہے، حدیث سے ثابت ہے، چاشت کا وقت رہتا ہے تو آپ 2 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، 4 رکعت بھی جماعت کے ساتھ پڑھ تو سکتے ہیں، لیکن بہتر ہے کہ تنہا پڑھیں۔ اب آپ کو ایک کام اور کرنی ہے کہ جب اس 4 رکعت کو 4 رکعت آپ پڑھیں یا 2 رکعت پڑھیں، جو بھی آپ پڑھیں دونوں اختیار ہیں، جب آپ پڑھ لیں تو آپ کو ایک کام کرنی ہے، وہ یہ کہ سلام پھیرنے کے بعد 34 مرتبہ 34 مرتبہ آپ کیا کریں؟ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ جو عید کے دن ہم تکبیر پڑھتے ہیں عید اور بقرہ عید میں، وہ تکبیر پڑھیں۔ اگر پورا آپ کو نہیں یاد ہے تو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اس کو آپ 34 مرتبہ 34 مرتبہ سلام پھیرنے کے بعد پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ کب؟ چاہے آپ 2 رکعت پڑھ رہے ہوں یا 4 رکعت، سلام پھیرنے کے بعد آپ کو 34 مرتبہ یہ آپ پڑھ لیں۔ نیت کیسے آپ کو کرنی ہے اس 4 رکعت کی یا 2 رکعت کی؟ تو آپ سمجھ لیجئے، اگر آپ 4 رکعت پڑھ رہے ہیں تو نیت کی میں نے 4 رکعت نفل نماز واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا طرف کعبہ شریف کے، اللہ اکبر۔ 2 رکعت پڑھ رہے ہیں تو نیت کی میں نے 2 رکعت نفل نماز واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا طرف کعبہ شریف کے، اللہ اکبر۔ یہ زبان سے کہنا مستحب ہے، اگر آپ دل میں اس کا ارادہ کر لیں تو بھی آپ کی نماز ہو جائے گی۔ تو امید کرتے ہیں کہ نماز عید کے متعلق ہمارے اہل سنت والجماعت کا یہ جو فتویٰ ہے یہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور اسی پر انشاءاللہ ہم اہل سنت والجماعت کا جو ہے اسی پر عمل رہے گا، اسی طرح ہم عید کی نماز ادا کریں گے۔ گزارش ہے کہ ہر سنی صحیح العقیدہ کے پاس اس کلپ کو آپ ضرور پہنچائیں تاکہ کوئی بد مذہب ان کی نماز کو خراب کرنے کی کوشش نہ کر سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔